السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے کہ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالی نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے۔
اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کی پوپ پھوٹتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کی رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی، اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی، کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن، اور دن کے بعد رات آتی رہی، اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور ملاح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بر آئی، اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں پوس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد؟ اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی
जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उससे पहले इतनी बड़ी कदो कामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी ना देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसने मुसाफिरों को देखते ही एक जोरदार झटका दिया और जंजीरों से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। मुसाफिर वर्ताए हैरत में डूब गए। ये जजीरा उनके लिए इस कदर पुरअसरार था कि हर कदम पर उन्हें किसी न किसी परेशान कुन हैरतनाक मरहले से दो चार होना पड़ रहा था। कमबख्त तुम क्या चीज हो? एक मुसाफिर ने जंजीरों में जकड़े हुए उस कबीह सूरत और हैबतनाक आदमी से पूछा, मैं क्या हूं और कौन हूं? ये तो तुम जान ही लोगे। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उसने सवाल करने वाले मुसाफिर को जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं। लहम और जजाम के कबीलों से हमारा ताल्लुक है। हम समंदर में सफर कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती भंवर में फंस गई। समंदर में फंसे 3 दिन गुजर गए। बिल आखिर एक रोज हम इस जजीरे पर उतर आए। मुसाफिर के खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा आदमी बोला, जरा मुझे नखलिस्तान बिसान के मुतालिक तो बताओ। उनके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? नखलिस्तान के मुतालिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहां खजूरों पर फल लगता है कि नहीं। हाँ, फल लगता है, एक मुसाफिर ने जवाब दिया। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा। वो फिर मुसाफिर